کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ ایک اعتبار سے۔ اب یہ جو بات کہی کہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب 23 سال میں نازل ہوئی، 23 سال میں۔ تو جو بندہ 23 سال میں مختلف مواقع پر مختلف باتیں کرتا رہا ہو تو کہیں نہ کہیں تو اس کی ایک بات دوسری کے مخالف ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارے پاس یہ جو میڈیا ایکٹیو ہوا ہے اس کو زیادہ مدت نہیں ہوئی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ۔ آپ 2006، 7، 8 یہاں سے کچھ یہ بڑھنا شروع ہوا اور انہی 15 سالوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بندے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ان کی جو چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں تو ان کی باتیں آپس میں کہیں کہیں تضاد ہے، باتوں میں کہیں کہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ لیکن ایک شخص اس نے 23 سال تک ہر ایک موضوع پر بات کی، مختلف انداز میں، مختلف جہات میں باتیں کی، اور اس کے باوجود ان باتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، نہ ان میں کوئی تضاد ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی تضاد ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے، دوسرا اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ جو قرآن نے خبریں دی ہیں سابقہ اقوام کی یا آئندہ پیشین گوئیاں جو کی ہیں، ان میں بھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپس میں ٹکراتی ہو، تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔